اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس کوٹ میں یہ میں آپ جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں, اور لمس میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 to $250 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست, اینڈ فار دا کنٹری کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard, and this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. کے ایس سی انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ٹھیک ہیں, تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے in the equity market, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 آئی پی اوز مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی آئی پی او جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتی. وہ آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ ان ٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی آئی پی او دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں into markets like US. Listed companies کی جو profitability ہے وہ تیسری سہ-ماہی میں ان کی earnings میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. So I'm just talking about the overall sort of corporate situation in Pakistan. اور دیکھیں یہ local investors کی بات ہے, اور میں before I go to the foreign investors, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز, لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے, اس کے فرام مائی پرسپیکٹیو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں
تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا، اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان، جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام، انرجی، ڈیجیٹل سروسز، اسپورٹس، ٹیکنالوجی، کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون، گوگل، BYD، ارامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، نیسلے، رقمی، مشرق، ٹرکش پیٹرولیم، یہ حقائق ہیں. These companies have either come in or they have increased their investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی، جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی، اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا، تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں، اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے، 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس، اس میں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، جو اور ہم ان کی ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی لیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورو بانڈز کا کیا، ویری کمپیٹیٹیو ریٹ جس پہ ہم نے گئے. پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا، ہم نے اسلامک سکوک کیا، ہم نے 144A کیا in the US market. So from our perspective this was a real miss کہ ہم نے چائنیز کیپٹل مارکیٹ، اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں 5% جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا.